تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول اللہ من قال لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجب و عرب ارشاد فرماتے ہیں، جان و دل، ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ جان و دل، ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک اطلاع کے مطابق ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہے، انہوں نے تو کل اعلان کر دیا کہ ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے کہ چاند نظر آیا ہے۔ اب کسے نظر آیا ہے، کہاں نظر آیا ہے، اس کی تفصیل تو کبھی دیتے بھی نہیں اور اس بار بھی دیے نہیں۔ بس اتنا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مہینے کے چاند کے دکھنے پر اس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے ظاہری زندگی سے ہی مرکز اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ٹی وی، فون، فیکس، سوشل میڈیا کی خبروں پر اعتماد نہیں کرتے۔ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، دونوں احتمالات ہیں اس کے اندر۔ تو الحمدللہ جب بھی ضرورت پڑی ہے، مرکز اہل سنت نے شرعی شہادت حاصل کی ہے جا کر کے، تو الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر معلومات کی، تحقیقات کی، تو پتہ چلا کہ اننتا پور کے آگے دھرماورم جو ایک گاؤں ہے، وہاں پر ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے شرعی شہادت لانے کا انتظام مرکز کی طرف سے کیا جائے گا۔ بہرحال ماہ ذی الحجہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی جو 10 تاریخیں ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، یہ تاریخیں، یہ ایام بڑے فضیلتوں والے ہیں، بلکہ
ان ایام کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام سال کے ایام پر یہ 10 دن فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، ان ایام میں ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار، عبادت و ریاضت و تلاوت قرآن کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان و کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے حضرات اس مقدس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے حضرات رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ تمامی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اس مقدس دیار کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ حضرات، یقیناً حج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اور اس کے تعلق سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے لوگ وہ ہیں جو اس پیٹرن پر چلتے ہیں کہ حج تو بڑھاپے میں کریں گے، جب ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گا، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ذاتی مکان بن جائے گا، اپنا کھیت بن جائے گا، اپنا فلاں ہو جائے گا، اس طرح سے وہ اس فریضے کو انجام دینے کے بجائے اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹالیے مت، اور یہ کوئی عمر کی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ جب تم 60 برس کے ہو جاؤ گے تب حج کو جانا، جب تم 80 برس کے ہو جاؤ گے تب حج کرنے کی سوچنا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو مال و متاع سے نوازا ہے اور آپ اس سفر مقدس پر جا سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ چلے جائیں، گرچہ آپ ابھی بیچلر ہوں، اگرچہ آپ جوان ہوں۔ حضرات محترم، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوان کی جو عبادت ہوتی ہے اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کئی درجے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جوان یہ نہ سوچے کہ ابھی حج کر کے کیا کروں گا، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ حضرات محترم، اور حج بیت اللہ شریف پر جب آپ جائیں، سبحان اللہ، تو حجاج اکرام جو پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے اس مقدس گھر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، تو پہلی نظر جو خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے بندہ مومن کی، اور اس پہلے دیدار پر، خانہ کعبہ کے اس پہلے دیدار پر بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، دعا ایک ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر مانگنے والی دعا ایک ہے، تو اب وہ اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے پیر و مرشد کے لیے مانگے، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگے، کس کے لیے مانگے؟
کس کے لیے مانگے؟ دعا ایک ہے۔ تو حضرات علماء نے رہنمائی فرمائی اور یہ بتایا کہ بندہ مومن جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا دیدار کرے اور جب وہ دعا کرے تو یہی دعا کر لے کہ اے اللہ میں جب جب جو جائز دعا مانگوں تب تب وہ دعا تو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا ایک ہے، تو جب بندے مومن اس طرح کی دعا مانگ لے گا کہ میں جب جب دعا مانگوں میری تب تب وہ دعا تو قبول فرما، تو اس دعا کی برکت سے اب آگے کی زندگی میں جب دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور وہاں جب آپ پہنچے تو زیادہ وقت آپ عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار میں گزارے۔ یہ بات خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ مجھ سے بہت سارے حجاج کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں لوگ جب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں عبادتوں کا اہتمام کرنے کے بجائے انہیں وہاں جو حجاج اکرام کے لیے جو کھانے پینے کے ڈبے، جوس، لبن یہ تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگ وہاں لائن لگائے رہتے ہیں۔ اب وہاں حجاج اکرام کی خدمت میں وہاں کے شیوخ لوگوں میں لا کر کے جوس، لبن، البیک اس طرح کے آئٹم وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو قسمت سے وہاں پہنچے ہیں، اب لمحہ لمحہ وہاں کا قیمتی ہے، لمحہ لمحہ وہاں کا بہت قیمتی ہے۔ یہ کھانا پینا تو زندگی بھر لگا ہوا ہے، بولو بات صحیح ہے؟ کھانا پینا تو زندگی بھر لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز مل جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو استعمال کرو، لیکن یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، جو معاملہ نان ویج کا ہے یہاں احتیاط ضروری ہے۔ لوگ یہاں احتیاط نہیں کرتے، دو جگہ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں لوگ، ایک نان ویج کی جگہ، دوسری باجماعت نماز ادا کرنے کی جگہ۔ یہ دو مقام ایسے ہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں اکثر کے پیر پھسل جاتے ہیں۔ حضرات محترم اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اگر ذبیحہ مشکوک ہو تو ہرگز نہیں کھا سکتے۔ اگر یہ کنفرم نہ ہو کہ سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے، اگر یہ بات کنفرم نہ ہو تو آپ نہ کھائیں۔ اگر تحقیق ہو جائے، تصدیق ہو جائے، گواہی مل جائے کہ ہاں یہ نہیں بلکہ سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے، ان کے ہاتھ کا کٹا ہوا یہ جانور ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہے اس نان ویج کو کھانے کی۔ حضرات محترم یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، لوگ اکثر برانڈ کے نام پر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ارے فلاں جگہ اچھا ملتا، ارے فلاں ٹیسٹ اچھا ہوتا، ارے فلاں چیز اچھی ہوتی، یہ بہت مشہور ہے، یہ بہت بکتی ہے، اس طرح سے لوگ بھاگتے چلے جاتے ہیں اور بنا کسی تحقیق کے مزے کے نام پر اس ذبیحے کو کھا لیتے ہیں جو مشکوک ہے۔ حضرات غیر سنی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لو۔ زمین چاہے کوئی ہو، علاقہ چاہے کوئی ہو، خطہ چاہے کوئی ہو، سبھی کے لیے یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ
غیر سنی کے ہاتھ کا کاٹا ہوا جانور ہم ہرگز نہیں کھا سکتے. یہ ذہن میں رکھ لو اچھی طرح سے. صرف یہ بات مکہ مدینہ ریاض تمام کے لیے لاگو نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے لاگو. چاہے کوئی کنٹری ہو، چاہے کوئی علاقہ ہو، آپ کہیں ہو، حتیٰ کہ انڈیا میں بھی یہ مسئلہ لاگو ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر سنی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم ہرگز نہیں کھا سکتے. غیر سنی نے اگر کاٹ دیا تو وہ جانور حرام ہو گیا. اس کو سوائے پھینکنے یا دفنانے کے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں. اور جو دوسرا مسئلہ ہے با جماعت نماز کا، یہاں بھی لوگ اکثر پھسل جاتے ہیں. یہاں سے تو سبق درس سب لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد میں نیکیوں کے لالچ میں، ثواب کے لالچ میں ان کے پائے استقلال میں جنبش پیدا ہو جاتی ہے. وہ بڑے حضرت اکثر فرماتے تھے نا، حضور شہباز دکن، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. روم والے جو ساتھ میں ہوتے ہیں وہ لوگ سب کہتے ہیں ارے چلیے جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا. اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس طرح سے بول بول کر لوگوں کو باجماعت نماز کی طرف لے جاتے ہیں. حضرات محترم، جس طرح غیر سنی کے ہاتھ کا ہم ذبیحہ نہیں کھا سکتے، اسی طرح غیر سنی امام کی اقتداء میں ہم نماز نہیں پڑھتے. چاہے وہ امام مکے کا ہو، مدینے کا ہو، حرم کا ہو کہ بیت المقدس کا ہو کہ کہیں کا بھی امام ہو، امام کہیں کا بھی ہو، آپ یہ پہلے جان لیں اچھی طرح سے کہ جس کی اقتداء میں نماز ہم ادا کرنے والے ہیں وہ کس عقیدے والا ہے. اگر تحقیق نہ ہو اور تحقیق ہونے پر اگر یہ بات سامنے نکل کے آئے کہ یہ تو بد مذہب ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو نام نہاد اہل حدیث اور سلفی اپنے آپ کو بتاتا ہے، تو پھر ہم ایسوں کی اقتداء ہرگز نہیں کریں گے، ایسوں کے پیچھے ہم نماز ادا نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں بڑی جماعت، لوگ کہتے ہیں بڑی جو ہے جماعت، لوگ کہتے ہیں بڑی مسجد، لوگ کہتے ہیں بڑا امام، لوگ کہتے ہیں زیادہ ثواب. حضرات محترم، بے شک ثواب ہے، بے شک 1,00,000 نمازوں کا ثواب حرم میں نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن سنو، ثواب کے نام پر جو تم غیر سنی کے پیچھے جا کر نماز پڑھ رہے ہو، وہ نماز تو ادا ہی نہیں ہو رہی ہے. تم زیادہ ثواب کی نیت میں اس نماز ہی کو برباد کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے. تم تنہا نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تم کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر عطا ہوتا ہے. تم باجماعت نماز ادا کرنے کے نام پر اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو. یہ مت دیکھو کہ یہ مکے کا امام ہے یا مدینے کا امام ہے. امام کوئی ہو، کہیں کا ہو، اگر وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں، اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں جو ہم سنیوں کا ہے کہ نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، تو پھر ہم ایسے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھیں گے. حضرات محترم، یہ خاص طور پر متوّوں کو وہاں تعینات کیا جاتا ہے، اور جب حجاج اکرام کے ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو ہر علاقے سے آنے والے حجاج کے لیے الگ الگ جو ہے زبانوں میں کتابیں چھاپی جاتی ہیں. یہ سارے کا سارا مواد یہ وہابیہ دیابنا کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے، اور انہیں استقبال کرتے ہوئے وہ لٹریچر ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے، اور انہیں یہ نعرہ دیا جاتا ہے، حاجی مرحبا مکہ لازم مدینہ معافی لازم. حاجی آؤ، تمہارا استقبال ہے، مکے کو جاؤ لیکن مدینے کو نہ جاؤ، مکے کو جاؤ لیکن مدینے کو نہ جاؤ. اور کتابیں دی جاتی ہیں، لٹریچر دیا جاتا ہے، اور اس لٹریچر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟
ہے، ان کتابوں میں کیا بکواس بکتے ہیں کہ تم مدینہ شریف کو مت جاؤ نبی کی زیارت کی نیت سے، روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے تم سفر مت کرو، بلکہ اگر تم وہاں جا رہے ہو تو 40 نمازیں ادا کرنے کی نیت سے جاؤ، فقط اتنی نیت تمہاری ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر تمہاری اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا پیغام دیا جاتا ہے، ایسا درس دیا جاتا ہے، اور یہ سوال قائم کیا جاتا ہے، ارے کیا ہے وہاں پر، کیا ہے وہاں پر، کیا ہے وہاں پر؟ حضرات کیا ہے وہاں پر؟ اگر کوئی ایسا بدبخت پوچھ لے تو کہہ دینا ہم سنیوں کی جنت ہے وہاں پر، ان بدبختوں کو کہہ دینا ہم سنیوں کی جنت ہے وہاں پر، اور وہ اگر پوچھے کیوں جاتے ہو وہاں پر، کیوں پہنچتے ہو وہاں پر، وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا بدبخت تمہیں مل جائے اور ایسا سوال قائم کرے تو حضور شہباز دکن کی زبان میں اس بدبخت کو یہ جواب دے دینا کہ حج مکے میں ادا ہوتا ہے، قبول مدینے میں کیا جاتا ہے۔ حج مکے میں ہوتا ہے، قبول مدینے میں کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وقت کی قلت دامن گیر ہے، میں اس بات کو اس جملے کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، نہ بھیجنا میرے ہاتھ ہے، نہ روکنا تیرے ہاتھ ہے، نہ بھیجنا میرے ہاتھ ہے، نہ روکنا تیرے ہاتھ ہے۔ میرے آقا جسے چاہتے ہیں اپنے بارگاہ کی زیارت عطا فرماتے ہیں، اپنے بارگاہ کی زیارت عطا فرماتے ہیں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں سلسلہ وار ان عنوانات کے تحت گفتگو ہوگی، اور قربانی کا موسم ہے اور قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے، تو جو اکثر فون آتے ہیں اس مسئلے کے تحت کہ حضرت ہم جو جانور لے رہے ہیں اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، اس کا کان کٹ گیا ہے، اس کی دم کٹ گئی ہے، یا وہ لنگڑ کے چل رہا ہے، وہ لنگڑا نہیں تھا، جب اس کو گاڑی سے اتارا جا رہا تھا تو مار لگ گیا، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس مختصر وقت میں فی الوقت آپ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، چونکہ خرید و فروخت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، فربا سے فربا، خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدیں قربانی کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو جانور آپ خریدیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کو چلا کر دیکھیں، اس کو کھڑا کر دیکھیں، آنکھ چیک کریں، ناک چیک کریں، دانت چیک کریں، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے جسم کے اعضاء چیک کریں، کہیں پر چوٹ تو نہیں ہے، مار تو نہیں ہے، کہیں کچھ کٹا پھٹا تو نہیں ہے۔ حضرات محترم، 1/3 سے زیادہ اگر جانور میں کسی طرح کا کوئی عیب نکل جاتا ہے، یعنی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا کان کٹا ہوا ہے، یا دم کٹی ہوئی ہے، 1/3 سے زیادہ، تو اگر ایسا کوئی عیب دار جانور آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ اس کو ہرگز نہ لیں، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بکرے کی قربانی کریں گے تو بکرا 1 برس کا ہونا چاہیے، اور جب آپ گائے بیل بھینس کی قربانی کریں گے تو ان کی عمر 2 برس کی ہونی چاہیے، اور جب آپ اونٹ کی قربانی کریں گے تو اس کی عمر 5 برس ہونی چاہیے، اور ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عیب والا جانور ہرگز نہ لیں قربانی کے لیے، بلکہ آپ بہتر، فربا، خوبصورت جانور، آپ صحت مند جانور آپ لیں، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیں کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے،
آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، آپ کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گلی والوں کو دکھانا ہے، بستی والوں کو دکھانا ہے، پڑوسیوں کو بتانا ہے، خاندان کے لوگوں کو بتانا ہے۔ آج کل جانور اسی نیت سے خریدے جا رہے ہیں، اسی نیت سے قربانیاں ہو رہی ہیں۔ بچے بول رہے تھے بکرے لے کے آؤ بول کے، یہ کیا بات ہوئی؟ بچے بول رہے بکرے لے کے آؤ، بچے بولیں گے تو بکرے لا لیے۔ بچے ضد کر رہے تھے، نہیں پڑوسیاں کر رہے ہیں بول کے ہم لوگ بھی کر لے رہے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، اس سے بچیے اور اپنی نیت کو درست کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق جو مسائل ہیں میں آئندہ جمعوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، اور میں خصوصیت کے ساتھ عرس مجیبی، عرس حضور شہباز دکن، جو الحمدللہ پورے اہتمام کے ساتھ مرکز اہل سنت پر منایا گیا 25 تاریخ کو، اور اس عرس کے پروگرام میں جن حضرات نے جس حیثیت سے حصہ لیا، شرکت کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن حضرات نے اپنے اپنے طرف سے عرس شہباز دکن کے لیے تعاون پیش کیا ہے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے جسمانی محنت کی ہے، جنہوں نے پیسے سے مدد کی ہے، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دامے درمے قدمے قلمے سخنے جس طریقے سے شرکت اور حصہ لیا ہے، میں ان سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر حضور شہباز دکن کا فیضان جاری و ساری فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا انہیں مبلغ بنائے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔